بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل نمبر 5 میں خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کا اہم بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے، جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر اس عقیدے کے اوپر ڈکیتی ڈالنے کے لیے بہت سے ڈاکو پائے جاتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے کو باقاعدہ قرآن و حدیث سے دلیلوں کے ساتھ سمجھیں۔ 4 دلیلیں پہلے سمجھ چکے ہیں، 5 دلیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ 5 دلیل کے اندر کل 3 روایات میں لے کر آیا ہوں۔ ان 3 روایات میں سے جو پہلی روایت ہے وہ عالم برزخ سے متعلقہ ہے۔ عالم برزخ میں بھی ختم نبوت کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر اسی طریقے سے عالم آخرت میں بھی ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے، اور اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے یہ عالم برزخ سے متعلقہ ہے، جس میں ختم نبوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ حدیث حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث کے ذیل میں روایت کی گئی ہے کہ جب فرشتے منکر نکیر قبر میں مردے سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو پھر وہ آگے سے جو مردہ ہے وہ آگے سے یہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، وہ محمد النبی جی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، وہ خاتم النبیین، اور وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، فیقولان لہ، پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے اس مردے سے صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اس حدیث میں جو غور کرنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے، جو مردہ تھا، مردے نے صرف یہ نہیں کہا محمد النبی جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، بلکہ مردے نے آگے یہ بھی کہا وہ خاتم النبیین، وہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی اور کوئی رسول نے آنا ہوتا تو مردہ پھر یہ والے الفاظ نہ کہتا، اور اگر بالفرض مردہ جھوٹ کہہ دیتا یہ والی بات، تو پھر جو فرشتے ہیں فرشتے ان کی تصدیق نہ کرتے۔ تو پہلے تو یہ کہ مردے نے کہہ دیا، ایک تو اس سے ثابت ہو گیا، پھر جب فرشتوں نے تصدیق کر دی تو گویا اس بات کے اوپر مہر لگ گئی کہ یہی والی بات سچ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کلام کا، کسی اور بات کے اس کے اندر احتمال موجود نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں نے پھر آگے سے اس کے جواب دیتے ہوئے کیا کہا، صدقتا۔ اور فرشتوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، یعنی فرشتوں نے اگر تصدیق کیا تو لازمی بات ہے کہ سچی تصدیق ہے، جھوٹی تصدیق یہ فرشتوں سے صادر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عالم آخرت میں بھی ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں، سفارش کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بھیج دیں گے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہے، فیقول لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے یہ کہیں گے، یعنی جب لوگ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کے پاس جاؤ، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو لوگ ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فیقولون، اور پھر لوگ آگے کیا کہیں گے، یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا اہم بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم آخرت میں بھی اجاگر کیا ہے۔ جب لوگ جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں، کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے، حساب کتاب شروع ہو، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو آ کر پھر صرف اتنا نہیں کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ، صرف اتنا نہیں کہیں گے بلکہ ساتھ یہ والے الفاظ بھی کہیں گے۔ تو یہ والا لفظ کہنا یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر آنا ہوتا تو پھر یہ والے الفاظ لوگ پھر یہاں پر ذکر نہ کرتے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع میں بھی ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے الفاظ ارشاد فرمائے تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کیا لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ آگے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، خبردار اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، نمازیں 5 نمازیں پڑھتے رہو، رمضان کے روزے رکھتے رہو، اور اپنے مالوں کی خوش دلی سے زکوٰۃ دیتے رہو، اپنے خلفاء کی اطاعت کرتے رہو، اگر تم یہ کام کرو گے تو رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہ کہ حدیث ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں نا جو ہمارا دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ والی بات ارشاد فرمائی، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو اللہ کے نبی پھر یہ والی بات ارشاد نہ فرماتے، اللہ کے نبی اس موقع پہ واضح کر دیتے کہ بھئی ابھی تو میرے اوپر ایمان لے آؤ، اور میرے بعد ایک اور نبی آئے گا تم اس کے اوپر بھی ایمان لے آنا۔
لیکن جب نبی نے آنا نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح اور کلیئر طور پہ یہ والی بات ارشاد فرما دی کہ میرے اوپر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کسی نبی اور کسی رسول نے نہیں آنا ہے، اور اسی طرح جب میں آخری نبی ہوں تو جو تم ہو میری امت ہو تو تم بھی آخری امت ہوگے۔ تو یہ جو امت کا لفظ ہے، اس امت کے لفظ سے بھی ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر مرزا قادیانی نے آنا ہوتا اور مرزا قادیانی کی بھی آگے امت نے چلنا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ آخری امت نہیں ہوتی، وہ لاسٹ امت نہ ہوتی، وہ سیکنڈ لاسٹ ہوتی۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، مطلب یہ کہ تم لاسٹ امت ہو۔ اگر تمہارے بعد کوئی اور نبی آئے گا، اس کی امت آتی تو پھر تم لاسٹ نہ ہوتے، تم سیکنڈ لاسٹ ہوتے۔ تو لہٰذا اس لفظ سے بھی یہی والی بات کی دلیل بن رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله